الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ اتوار جن آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی ان آیتوں میں نیک مسلمان کی اخروی حالات اور اس کی زندگی دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ نیک مسلمان دنیا میں کیسا ہوتا ہے اور آخرت میں اس نیک مسلمان کو اللہ کی طرف سے کیا صلہ ملے گا. ان دو چیزوں پر گزشتہ ہفتے کی آیتیں تھیں. آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان لوگوں کے نقشے کو کھینچا ہے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ان کی زندگی کا نقشہ آج کی ان چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے. جو لوگ قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنی اولادوں کی بھی فکر نہیں کرتے اور اپنے ماں باپ کی بھی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند آیتوں میں نافرمانوں کی یعنی کافر اور مشرکوں کے نقشے کو کھینچا ہے کہ کافر اور مشرک لوگ دنیاوی زندگی میں کس عقیدے کے ساتھ کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تف ہے تم پر، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، دھمکی دیتے ہو، اتعیداننی ان اخرج کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. یعنی کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے سلسلے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ختم، جلا دیا، پانی میں بہا دیا، اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ بہت اچھا کام کرتا تھا تو کسی اور کے شکل میں پھر دوبارہ آئے گا. ہمارا اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے. قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، یہ عقیدہ وہ ہے کہ بعث بعد الموت یعنی دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوں گے،
نیک اعمال کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی ہوں گے، پوری رات گانے سن کر ناچنے والے بھی ہوں گے، کفر اور شرک کرنے والے بھی ہوں گے، اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم کر اپنی جان دینے والے بھی ہوں گے۔ دنیا میں تو سب ایک ساتھ برابر رہیں گے، دنیا میں کھانا یہ بھی کھائے گا، یہ بھی کھائے گا، دھوپ اسے بھی لگے گی، دھوپ اسے بھی لگے گی، رات اس کے لیے بھی ہوگی، رات اس کے لیے بھی ہوگی، دنیا میں تو معاملات برابر ہوں گے۔ لیکن آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ جب پیدا کیا جائے گا، قبر سے دوبارہ اٹھا کر جب زندہ کیا جائے گا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، پھر وہاں کفر اور ایمان والوں کے درمیان فرق کیا جائے گا، مشرک اور ایمان والوں کے درمیان فرق کیا جائے گا، پھر ایمان والوں میں گنہگار اور نیک اعمال کرنے والوں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ تو یہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جائے گا، آخرت قائم ہوگی، وہاں پر انصاف ہوگا ہر چیز کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس نے دنیا میں خیر کیا ہے تو اس کا صلہ اس کو وہاں پر ملے گا، اور اگر کس نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس کا حساب بھی اسے وہاں دینا پڑے گا۔ تو یہ اسلامی عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ لیکن کافروں کا عقیدہ دنیاوی زندگی میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ اگر ان کے والدین ان سے کہیں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، کہ ان کے ماں باپ اللہ سے فریاد بھی کریں اور انہیں کہیں بھی تیرا ناس ہو تو مان جا، اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی کیا جواب دیں گے؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو اگلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، جو مذہب والے جتنے بھی آئے، یہ سب اسی طرح کی بات کرتے تھے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کافروں کا، مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اچھے برے کا حساب دینے کا عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ اگر ان کافر و مشرک میں سے کسی کے والدین صحیح بھی ہیں، اگر وہ سمجھاتے بھی ہیں ان کے اپنے بچوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں ایسی باتوں کے بارے میں سمجھاتے ہو جو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں تھیں، یعنی یہ کوئی اصلی میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے مذہب والے آئے انہوں نے ایسے ہی سب کو ڈرایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، تو وہ اپنے والدین کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیتے۔ پھر ان کے والدین بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وہ اللہ سے فریاد ہی کر سکتے تھے، وہ اللہ سے فریاد بھی کرتے، اپنے اولادوں کو سمجھاتے، لیکن اولادیں اتنی نافرمان ہوتی تھیں کہ اپنے والدین کو بھی کہتے اُفٍّ لَكُمَا، تف ہو تمہارے اوپر، اپنے والدین کو بھی جھڑک دیتے اور اس عقیدے کو قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ کافر و مشرک کا دنیاوی زندگی کے اندر ان کا یہ عقیدہ اور ان کی یہ خرابی اور ان کا یہ بگاڑ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کو برحق نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کو، اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ اب جب ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا دنیاوی زندگی میں نظریہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی کہ یہی لوگ ہیں جن کے حق میں قول پورا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا قول پورا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مشرکین اور کفار سے میں جہنم
بھر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کافر اور مشرک سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہی لوگ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کا قول پورا ہو رہا ہے۔ یہی لوگ جہنم میں بھرے جائیں گے، جو آخرت کا یقین نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر نہیں مانتے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کافر و مشرک سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کا اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، انہی لوگوں سے اللہ جہنم کو بھریں گے۔ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، گروہ میں سے ان سے پہلے جنات اور انسان میں سے گزر چکے ہیں۔ یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے جنات اور انسان بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہی کہا تھا کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے رسولوں کو رسول نہیں مانا تھا، اللہ کی وحدانیت کا وہ اقرار نہیں کیے تھے۔ تو انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ خسارے میں کل قیامت کے میدان میں رہیں گے۔ جب وہاں پر جائیں گے، اللہ کی طرف سے ترازو قائم ہوگا انصاف کا، تو پھر وہاں پر ان کا مسئلہ پھنس جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر تو آدمی اپنے اعتبار سے کچھ بھی کہتے رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے حقیقی آنکھیں اس کی کھلتی ہیں، تو پھر ہم نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ مہلت دے دیجئے، اب واپس جا کر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب واپس جا کر میں مان لوں گا کہ آخرت قائم ہوگی، قبر برحق ہے، برزخ برحق ہے، آخرت برحق ہے، آپ برحق ہیں، آپ کے نبی برحق ہیں۔ اب فرشتے اسے کہیں گے یہاں آنے کے بعد اب جانے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ تو وہاں جا کر آنکھیں کھلے گی اور آدمی سوچے گا کہ واپس آؤں گا، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے قرآن کو بھیجا، قرآن اتارا، پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ لوگ غلط راستوں سے ہٹ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اللہ اگر عذاب دینا چاہتے تو پھر قرآن کیوں اتارتے؟ اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتے تو پھر پیغمبروں کو کیوں بھیجتے؟ اللہ اگر عذاب دینا چاہتے تو اتنی نشانیاں زمین و آسمان، سورج، ستارے، یہ نشانی کیوں بناتے؟ تاکہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر ایک اللہ کو پہچانیں کہ ایک مقررہ وقت میں سورج کون نکال رہا ہے، چاند کو کون نکال رہا ہے، مقررہ وقت میں ٹھنڈی کون لا رہا ہے، گرمی کون لا رہا ہے، اب چند دنوں کے بعد ٹھنڈی ختم ہو جائے گی۔ یہ کون سی طاقت ہے جو پردے کے پیچھے کام کر رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس علامت کو بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ہے کرنے والا، جو اس چیز کو کر رہا ہے، وہ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے، وہ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اللہ مل کر اس کام کو کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے اندر سورہ انبیاء میں اس کی وضاحت کی ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر کئی معبود اس نظام کو، اس سسٹم کو چلاتے تو ان کے آپس میں جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا۔ کوئی کہتا کہ بارش اس وقت ہونی چاہیے، کوئی کہتا کہ بارش ابھی نہیں ہونی چاہیے۔ نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والا تنے تنہا کوئی ایک شخصیت ہے جس کو ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں۔ بس یہ اللہ کی ذات ہے جو سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، عذاب دینے کا شوق ہوتا تو ہم قرآن، پیغمبر، توریت، زبور، انجیل اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نہ اتارتے۔ 5ویں پارے کے آخری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ آپ کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ عذاب تو اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ اللہ کو عذاب دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ پھر اگر عذاب اور ثواب جنت اور جہنم کو نہ بناتے تو پھر جن لوگوں نے دنیا کے اندر مشقتوں کے ساتھ اللہ کو مانا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور جو لوگ عیاشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں، تو پھر تو دونوں کا برابر اگر معاملہ ہوتا تو پھر اس دنیاوی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو قائم کیا ہے، اچھا کرنے والوں کو صلہ ملے گا اور برا کرنے والوں کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قول پورا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا قول ہے کہ میں جہنم کو کافر اور مشرک سے بھر دوں گا، اور بے شک یہ لوگ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ اگلی آیات میں ہے کہ دیکھیے اگر ایمان والا بھی ہے تو ایمان والوں کے درجے میں بھی وہاں جنت میں فرق ہوگا، اور اگر جہنمی ہے، کافر و مشرک ہے، تو ان کے درجوں میں بھی فرق ہوگا۔ اس نے جیسے جرائم کیے ہوں گے اس کے جرموں کے اعتبار سے، ان کے گناہوں اور ان کے غلطیوں کے اعتبار سے سزا میں کمی زیادتی ہوگی۔ کسی نے کم گناہ کیا ہے تو اس کی سزا کم درجے میں ہوگی، جس نے زیادہ کیا ہے تو اس کو جہنم کے، جیسے منافقین ہیں تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ منافقت سب سے خطرناک چیز ہے۔ شرارت تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ شریر سے بچنا تو آسان ہے، ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص بدماش ہے، ہمارے ساتھ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ کچھ بدماشی کرے گا تو آدمی پہلے سے ہی احتیاط سے چلے گا، اور کہتے ہیں کہ خبیث سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ظاہراً السلام علیکم ہنس بھی رہا ہے، اور اندر جو اس نے بغض آپ کے لیے رکھا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر منافقین نے کئی مرتبہ مارنے کی کوشش کی، کھانے کی دعوت دی، گھر میں بلایا، دعوت دی، اور پلان یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی چٹان گرانے کی کوشش کی، ابو جہل نے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو منافقوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو ظاہراً کھلم کھلا آدمی کفر اور شرک کرتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا مخالف ہے، اس سے بچنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر نفاق ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو تو پھر ایسے لوگوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے ہی زیادہ تر اسلام کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے عذاب بھی بہت سخت رکھا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یعنی سب سے خطرناک عذاب جو ہوگا وہ منافقین کو ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے، چاہے جہنم میں ہو چاہے جنت میں ہو، اس کے اعمال کی وجہ سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں ظلم کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو جنتیوں کا بھی درجہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک شخص نے پوری زندگی صف اولیٰ کی پابندی کی، تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، اور ایک آدمی کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، تو اس کا مقام، اور جس نے پوری زندگی ہر وقت صف اولیٰ میں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا درجہ تو ایک نہیں ہو سکتا نا۔ اگر دونوں کا درجہ ایک ہو جائے جنت میں تو پھر تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ جو جس طریقے سے اعمال کرے گا اس کے اعمال کے حساب سے اس کو جنت میں درجے ملیں گے۔ جنت میں تو سب اللہ کے فضل سے جائے گا، اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے اعمال اتنے پاکیزہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے،
تو انسان اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل سے جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جو درجات اس کے بلند ہوں گے اس کے اعمال کی وجہ سے درجے میں کمی اور زیادتی ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کافر و مشرک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے اندر کچھ اچھے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد ان کے اچھے کام کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو انسان کا جسم بیکار ہے، فضول ہے، کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اچھے عمل کے ساتھ ایمانی روح نہ ہو، ایمان کا روح نہ ہو۔ اعمال تو آدمی کر رہا ہے، غریبوں کو مدد بھی کر رہا ہے اور مختلف غریبوں کو دینا، بیواؤں مسکینوں کو کرنا اور اچھے کاموں پر خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا ساتھ دینا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا یہ جو اعمال ہیں ایک مردے کے مانند ہے، یعنی جس میں ایمان کی روح نہیں ہے اس اعمال کا صلہ کل قیامت میں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اچھے اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایمان کی روح کا ہونا شرط ہے۔ جب تک اعمال کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا اس اعمال کا صلہ قیامت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے اس کو دنیا ہی کے اندر وہ چیزیں ان کے اعمال کا صلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے ہو، یعنی جو تم نے اچھے اعمال کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر لذت دے دی ہے، آرام دے دیا ہے، آپ کو سکون کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے۔ 25ویں پارے کے اندر تو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے ایمان کا اگر خطرہ نہیں ہوتا تو ان کافروں مشرکوں کو میں اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کے دروازے سونے چاندی کے ہوتے، لیکن ایمان والوں کا خطرہ یہ تھا کہ کہیں یہ ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلے جائے کہ یہی برحق ہے، ادھر ہی سب کچھ ادھر ہی مل رہا ہے۔ تو ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہماری ایمان کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دولتیں کم دی ہیں، اللہ اور ان کو دینا چاہتے تھے کہ ان کے سارے مزے تو دنیا ہی میں ہیں، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان سے ہٹنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کے گھروں کے دروازے میں سونے چاندی کے بنوا دیتا، اس قدر ان کے پاس ہم دولت کی فراوانی کرتے۔ لیکن ایمان والے کہیں ان کی مالداری اور ان کے راحت و آرام کی چیز کو دیکھ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھولے، اس لیے اللہ نے ان کو کم دولتیں دی ہیں۔ اور پھر بھی بہت دولتیں ہیں، پھر بھی لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی اتنی دولتیں ہیں۔ بھئی جو کچھ بھی ہے ان کے پاس دنیا ہی میں ہے، ایمان والوں کو تو مرنے کے بعد لینا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو آخرت میں اللہ نے نعمتیں سجا کر رکھی ہیں کہ یہاں پر تیاری کرو، یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو، جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اس طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرو اور جنت کے اندر جا کر آخرت میں مرنے کے بعد سے ہی اللہ سے آپ صلہ لینا شروع کر دو۔ ہمارے تو یہ زندگی ہماری اصل زندگی نہیں ہے، ہماری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہماری زندگی یہ جو ہے ایک مسافر کی طرح سے ہے کہ ہم سفر میں ہیں، اور اصل ہمارا گھر جو ہے وہ آخرت ہے، اصل گھر ہمارا آخرت ہے۔ یہ ہم یہاں پر ہم ایک مسافر کی طرح سے ہیں، اور مسافر اسی طرح سے اپنے ساتھ سامان لیتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے بقدر وہ اپنے سفر میں سامان ساتھ رکھتا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر اپنی زندگی کے اندر چیزوں کا استعمال کرے اور ساری چیزیں آخرت کی تیاری میں لگائے، اپنی زندگی کے لیے ضرورت کے بقدر سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اصل جو گھر ہے جہاں پر ہمیں اپنے گھر کو سجانا ہے وہ ہمارا گھر آخرت کا گھر ہے۔ اس گھر کو سجانے کی اور وہاں پر
جو مختلف چیزیں یہاں پر ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں، بیڈ روموں میں، ان چیزوں کو ہم وہاں میں جنت کے گھروں میں لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتی ہے مومن کی اور حقیقی ایمان والے کی زندگی۔ تو کافروں کو دنیا کے اندر ان کے نیک اعمال کا صلہ مل جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے۔ کیا تکبر کرتے تھے؟ ایمان قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ کوئی آدمی حق دیکھ رہا ہے، اللہ کی قدرت کے سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام آ کر دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور اللہ کا قرآن، اللہ کی کتابیں ان کے سامنے شاہد ہیں، دنیا کے ساری چیزیں ان کے سامنے، عقلی اعتبار سے بھی سوچ کر اللہ کو پہچان سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو نہ مان کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو ایمان کو قبول نہ کرنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ اس تکبر کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں کافروں کو رسوا کن عذاب کے ذریعے سے دیں گے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور تکبر بھی کرتے تھے، تو ایمان قبول نہ کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا تکبر ہے۔ اور گناہ کافروں کے میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کہ وہ جب اسلام ہی، اس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، تو ہر طرح کے گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے قانون کے اندر، دائرے کے اندر وہ آیا ہی نہیں کہ کیا چیز اس کے لیے حلال اور حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہوگی جب کہ وہ ایمان قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے میدان میں رسوا کن، یعنی رسوا کرنے والی، ذلت والی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے۔ یہ اللہ کے نہ ماننے والے بندوں کا، یعنی کافر و مشرک کا زندگی کا اور آخرت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کفر سے، شرک سے محفوظ فرمائیں، اور شرک کے اندر ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان شرکیہ کاموں سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں تو قرآن میں سمجھیے کہ یہ آیت ہی نازل فرما دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اللہ کے ساتھ شرکیہ کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کوئی آدمی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی مرضی سے معاف کر دیں گے، اس گناہ سے توبہ کر لیں گے تو بھی معافی ہو جائے گی، یا اللہ چاہیں تو بغیر توبہ کے اس کو اس گناہ سے معاف کر دیں۔ لیکن شرک کا جو گناہ ہے، جب تک انسان صدق دل سے توبہ نہ کرے اور شرک سے باز نہ آ جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم لوگ جن جن شرک کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان شرکیہ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، شریعت اور سنت پر صحیح طور سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحلال بین والحرام بین، حلال کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے، حرام کاموں کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ وبینہما مشتبہات، اور اس کے بیچ میں کچھ شکوک و شبہات کی چیزیں ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ شک اور شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ یہ سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافر و مشرکوں کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ نیک مسلمان کی جو علامتیں اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان صفتوں کو ہم سبوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ ہمیں اپنے اولادوں کو سنوارنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔